دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بہادر انسان کا اتہاس بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلامک اتہاس کے سب سے بہادر یودھا تھے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ انسان اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں شیر خدا کہا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا شیر۔ اس انسان نے مسلمانوں کی طرف سے لگ بھگ ہر لڑائی میں اکیلے ہی ایسا کام کیا جو کئی لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس بھی جنگ میں دوسری فوج کو یہ خبر ملتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہادر یودھا موجود ہیں تو دوسری فوج کے لوگ ڈرنے لگتے تھے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو ایک بہادر اور سمجھدار کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہوشیار انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو لوگوں کو جب بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ہی آتے تھے۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش 599 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ ان کے والد یعنی پتا کا نام ابو طالب تھا اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی ان کے چچیرے بھائی تھے۔ بعد میں وہ پیغمبر اسلام کے داماد بھی بن گئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی سے کروا دی تھی۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی، یعنی حضرت علی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت علی کا نام ان خاص لوگوں میں آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنایا تھا۔ جب حضرت علی نے اسلام اپنایا تب ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حضرت علی نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا، جو اس زمانے میں بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی انسان اتنی چھوٹی عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے اسی عمر میں گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بھی سیکھ لی تھی۔ یہ چیزیں آگے چل کر ان کی پہچان بنی اور انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھیں۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 53 سال کے تھے تب انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس فیصلے کے بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا شروع کر دیا۔ مدینہ میں بسنے کے صرف 2 سال بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا۔ جب حضرت علی کا نکاح ہوا تب ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، ایک زرہ، لوہے کی لڑائی والی جیکٹ تھی۔ حضرت علی نے اپنی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دی، جو اس وقت کے سب سے امیر مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان نے وہ زرہ 480 درہم میں خریدی تھی، لیکن خریدنے کے بعد انہوں نے وہ زرہ حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کا تحفہ ہے۔ حضرت علی نے ان 480 درہم سے نہ صرف اپنے نکاح کا سامان خریدا بلکہ گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے۔ ساتھ ہی انہی پیسوں سے مدینہ کے لوگوں کے لیے ولیمے، نکاح کی دعوت کا بھی انتظام کیا۔ حضرت علی کے نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد اسی سال مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی، جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا۔
اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت میں سب سے بڑا یوگدان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت علی کا تھا۔ اس جنگ میں ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا، وہ بھی مارا گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگاتار کئی جنگیں لڑی اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کو اتہاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ دوستو، ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بھگ سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے، لیکن قموس نام کا وہ ایک قلعہ جو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت علی کو ہی بلایا جائے۔ حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا یعنی تھوک مبارک لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ حضرت علی نے صرف کچھ ہی وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ قلعے کے اندر موجود مرہب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں خیبر قلعے کے اس دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 لوگ مل کر تو صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ کیونکہ دوستو، مسلمانوں کے خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی یعنی حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اتہاس لکھنے والوں کا ماننا ہے کہ حضرت